بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کے اوقات میں انسان کے ذہنی تفکرات اور خیالات یہ نیند میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں اس کے یومیہ معمولات بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی وقت کسی شخص نے کھانے کا معمول بنایا ہوا ہو اور وہ کھانا کھائے بغیر سو جائے تو خواب میں اکثر و بیشتر کھانا کھا رہا ہوگا، یا ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لے تو وہ خواب پہ کیا کر رہا ہوگا۔ مذکورہ بالا خواب کے علاوہ جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ محض افسانے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تعبیر کے اصولوں پہ پورا اترتے ہیں۔ خواب اس کے حوالے سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کے حوالے سے نبی مکرم شفیع معظم کی احادیث مبارکہ واضح ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بیان کرتے ہوئے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس خواب کو دوست احباب کے سامنے بیان نہ کرے، اور اگر کوئی شخص ناپسندیدہ خواب یا کوئی چیز خواب میں دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے شر سے تحفظ کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کسی کو نہ بتائے۔ ایسا کرنے سے اسے اس برے خواب کا نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا تو بیمار ہو جاتا تھا۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اور حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میں خواب دیکھ کر بیمار ہو جایا کرتا تھا، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم خواب میں کوئی پسندیدہ چیز دیکھو تو اسے صرف انہی لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ اور تحفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، 3 دفعہ دم کرو اور اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا کرنے سے تمہیں خواب کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھا جائے اور اس برے خواب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحفظ کو 3 دفعہ دہرائیں۔ اچھے خواب کی مختلف علامتیں ہیں اور ان میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا خواب دیکھنے کی صورت میں 4 باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2، اسے خوشخبری کا آئینہ دار سمجھا جائے۔ نمبر 3، اسے اپنے دوستوں تک محدود رکھے جن سے وہ محبت کرتا ہے، نہ کہ جن سے وہ حسد کرتا ہے یا جن سے اسے حسد کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کی بہترین تعبیر اس انداز میں کرے یا کروائے کیونکہ خواب تعبیر کے مطابق جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر برا خواب دیکھا جائے تو اس کو دیکھنے میں 7 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ ان 7 باتوں کی پاسداری کرے گا تو وہ شخص انشاءاللہ اس کے ضرر اور اس نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 1، برے خواب سے بچنے کے لیے 3 دفعہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، 3 دفعہ بائیں طرف دم کرے، جس کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے یہ خواب دیکھا ہوا ہے اس کروٹ کو بدل دے، پھر اگر ممکن ہو سکے تو اٹھ کے نفل نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کیا جائے اور کسی بھی ایسے شخص سے اس کی تعبیر نہ پوچھی جائے کہ جو معبر نہ ہو، اور اسی طرح سے خود بھی اس کے اندازے نہ لگائے جائیں۔ ان تمام باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں خواب کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ خواب کے حوالے سے انسان کو بہت سی چیزوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ خواب کب آیا، کس صورت میں آیا، کس وقت میں آیا، موسم کیا تھا، اور اسی طرح سے وقت کیا تھا۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں، حضرت امام سیرین علیہ رحمہ یہ تعبیر کیا کرتے تھے خوابوں کی۔ آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہتی ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ حضرت امام سیرین علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ
گھر جاؤ اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر جتنا بھی سامان ضروری سمجھتی ہیں آپ وہ اپنے گھر سے جلدی سے باہر نکال لیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ وہ خاتون کہتی ہے میں گھر گئی، ضروری سامان کو باہر نکالا اور اپنے بچوں کو باہر نکالا تو کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ گھر کی چھت گری اور گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ خاتون کہتی ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، میں نے پھر سے خواب میں اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی۔ میں امام سیرین کے پاس گئی، میں نے جا کے کہا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امام ابن سیرین علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اپنے گھر میں جاؤ اور اپنے چھت کے عین نیچے وسط میں دیکھو، تمہیں کوئی نہ کوئی چیز ملے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے گھر گئی، میں نے جا کے اس گھر میں وسط میں دیکھا تو مجھے وہاں سے سونا ملا، میں نے جب اسے کھودا تو واپس امام ابن سیرین کے پاس آئی اور میں نے آ کے کہا کہ حضور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے بھی میں نے آگ دیکھی اور اس دفعہ بھی آگ دیکھی، لیکن تعبیریں دونوں طرح مختلف تھیں۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ حالات اور واقعات کو بھی خواب کی تعبیر میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تم نے جب پہلی دفعہ خواب دیکھا تھا تو گرمیوں کا موسم تھا اور گرمیوں کے موسم میں آگ جو ہے وہ اذیت کا باعث بنتی ہے، اور جب تم نے دوسری دفعہ خواب دیکھا تھا تو دوسری دفعہ خواب دیکھنے میں سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں کے موسم میں آگ جو ہے وہ سکون کا باعث ہوتی ہے، اس لیے اس کی تعبیریں مختلف ہیں۔ اس مثال سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ خواب کی تعبیر کسی اچھے ماہر معبر سے پوچھنی چاہیے کہ جو حالات واقعات ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر تعبیر کرے۔ یوں ہی نکمے لوگوں کے پاس خوابوں کی تعبیر پوچھنے نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے خوابوں سے محفوظ رکھے اور اچھے خوابوں کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے۔